میری اس سے بات ایک رونگ نمبر سے ہوئی تھی، اور اس رونگ نمبر نے یہ ثابت کیا کہ رونگ نمبر ہی ہوتا ہے۔ جب پہلی بار اس نے مجھے کال کی تو مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگی، لیکن وہ کسی اور کو کال کر رہی تھی اور غلطی سے مجھے کال آ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کی، ہماری 5 منٹ بات ہوئی، پھر اس نے کال بند کر دی۔ اگلے دن مجھے اس کا میسج آیا کہ کیسے ہو؟ میں نے اسے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تو اس نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی، ہماری کافی باتیں ہوئیں اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ وہ ہر روز مجھے میسج کرتی اور ہم کافی دیر تک بات کرتے۔ ایک دن میں نے اس کو بولا کہ مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے۔ جب آپ نے پہلی بار مجھے کال کی تھی تو میں آپ کی آواز میں ہی کھو گیا تھا، اتنی میٹھی آواز۔ تو میں نے مجھے کہا کیا آپ پھر سے سننا چاہو گے؟ تو میں نے کہا ہاں جی ضرور۔ پھر اس نے مجھے کال کی اور ہم نے بہت دیر تک کال پر بات کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر ہماری بات واٹس ایپ پر ہونے لگی تو اس نے مجھے اپنی ایک تصویر سینڈ کی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اپنی آواز سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ بات کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے تو مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی، لیکن وہ مجھے صرف اپنا دوست مانتی تھی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اس کو بول ہی دیا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم صرف دوست ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے مجھے کال کر دی اور کہا جی میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں بہت خوش تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز مل گئی ہو جیسے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس تم ہو، اب مجھے دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ میں سوچتا کہ ہمارا کمرہ کیسا ہوگا، کمرے میں کون سا کلر کرواؤں گا۔ میں اس کی پسند کی ہر چیز خریدنا چاہتا تھا، لیکن ابھی میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو میں نے نوکری ڈھونڈنا شروع کی۔ مجھے ایک سیلز مین کی نوکری مل گئی، لیکن یہ نوکری ایسی تھی کہ سارا دن مجھے دھوپ میں کام کرنا پڑتا تھا، لوگوں سے ملنا پڑتا تھا۔ ایک دن اچانک اس نے مجھ سے ملنے کی ضد کی تو میں نے اپنے کام پر ایکسٹرا ٹائم دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح بہت محنت کر کے میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور میں اس کو ملنے چلا گیا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ پر ملے تھے اور اس نے اتنا زیادہ کھانا آرڈر کیا کہ میرے پاس پیسے کم ہو گئے۔ اس دن مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے مجھے بولا کہ جب اتنی اوقات ہی نہ تھی تو ایسے کام ہی نہیں کرتے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میرے پاس ہو، ساتھ ہو، تو میں دنیا کی ہر چیز تمہیں لا کر دوں گا۔ تو اس نے آگے سے کہا کھانے کا بل تو تم سے دیا نہیں گیا، باتیں کرتے ہو۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کو صرف میرا پیسہ چاہیے تھا، میں نہیں۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکے کو کال کیا اور اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی معصوم دیکھنے والی لڑکی ایسی ہوگی۔ میں اس ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھ کر بہت رویا، سب کچھ اس کے لیے کر رہا تھا، سارا دن دھوپ میں کام کرتا صرف اسی کے لیے، لیکن اس کو صرف میرے پیسے کے ساتھ ہوس تھی اور کچھ نہیں۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن میں غلط تھا، وہ صرف مجھ سے اپنی ضرورت پوری کیا کرتی تھی۔
اس دن مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آیا۔ میں نے اس کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ اگر تم میرے پاس ہو تو مجھے دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو میری ضرورت نہیں تھی۔ اس کو صرف پیسے کی ضرورت تھی جو وہ مجھ سے لیا کرتی تھی، اور جس دن میں اسے پیسے نہیں دے پایا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ خیر ایک بات کا تو اندازہ ہوا کہ کسی بھی رونگ نمبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔